نہیں میں پنجوتھا صاحب سے بات کریں گے کیونکہ آپ نے اپیرنٹلی پی ٹی آئی نے آج احتجاج جو ہے وہ کال آف احتجاج کر دیا ہے کنورٹ جو پنڈی کا جلسہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, پریشر ڈال رہے ہیں, جلسے کرنے ہیں, صرف احتجاج کرنے ہیں یا وقت گزارنا ہے, یہ میں اب آپ سے واپس آگے پوچھتا ہوں. لیکن یہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے حسنان بھائی؟ دیکھیں یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, اب چیزیں کھل کے آ گئی ہیں. اور کتنی کھل کے آئی ہیں؟ اب تو ظاہری بات ہے, یہ جوڈیشل سول وار چل رہی ہے اس وقت, تو کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج کچھ بھی ہو سکتا ہے جو حالات بن رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کا جو وہ سوچ ہے اس نے مزید حالات خراب کر دیے نہیں اصل کیونکہ وہ سب کو لگ رہا ہوگا باقی ججز کو کہ قاضی صاحب اس کی بینیفیشری بنیں گے اور یہ سارے کیجولٹی بنیں گے, یہ ایک سول کورٹ کے جج بن کے رہ جائیں گے, اصل کورٹ تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی. اس وجہ سے لڑائی بڑھ رہی ہے. باقی ججز تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 25-30 دن آرام سے گزر جائیں, لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہے ان کو ایک آرٹ ہے, ان کو یہ خط لکھنا, خط و کتابت, اور اس میں ایک کنٹروورسی, پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ ٹرولنگ بھی ججز کی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ معاملہ 12 جولائی کے بعد, 12 جولائی میں میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہے اس سے ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے, اور کانسٹیٹیوشنل پیکج میں مین جو چیز تھی چیف جسٹس قاضی فیصل جو نظام کی ایک گارنٹی ہے ان کو جو ہے وہ رکھنا, اس کے بعد اس کو پرسنل بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے بھی لیا ہے. ان کے اور جسٹس منصور علی شاہ کے تعلقات اس سے خراب ہوئے, بہت اچھے تعلقات ہیں, بہت یعنی مثالی تعلقات تھے, ان کو بچانے والے فیصل بھی بیٹھے ہیں تو اس میں بڑا رول ہے جسٹس منصور علی شاہ. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں ہوئی کہ ریسرچر ٹرانسفر کر دینا, پھر اس کے بعد قاضی صاحب پھر کہیں گے عدالت میں بیٹھ کے میں نے کچھ نہیں کہا یار کر دو, کہا ہے نا اس دن انہوں نے, نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال سے ایک بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا کرتا, نہیں تو 12 جولائی جواب دیتے نا آپ کو بینچ پہ بیٹھ کے نہ ایسی باتیں کیا. اب اس کے بعد اے ڈی آر کمیٹی سے منصور علی شاہ صاحب کو نکال دینا, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح ریویو لگانا کہ جلدی جی لگایا جائے اس حوالے سے 63A کا ریویو میں, اب معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہفتے سے زیادہ چیزیں انٹینسیفائی ہو گئی. اور کیا ہوگا دیکھیں جو ریزگنیشن دیکھ رہے ہو, دیکھیں ایک آرڈیننس کے ذریعے اس وقت سپریم کورٹ چل رہی ہے. میرا خیال ہے دنیا میں اس طرح نہیں ہو رہا کہ ایک آرڈیننس آتا ہے اور آرڈیننس کو قاضی صاحب لا کہہ رہے ہیں انٹرنل ورکنگ, جی انہیں لا کہا. دیکھیں ماضی بالکل لا ہے, لیکن ماضی میں ان کی آرڈیننس کے حوالے سے کیا تحفظات یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں آرڈیننس کیوں, یہ ضرورت کیا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. ویسے ایک اور بھی چیز میری نظر سے گزری نا آج اخبار میں, کل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ووٹ فارم 45-47 کچھ نہیں ہوتا, جی بیلٹ ہے کہ بکسے دیکھیں ان میں بیلٹ اگر موجود ہیں تو فارم 45 اور 47 سے زیادہ وہ پرائمری جو ایویڈنس ہے وہ بکسے ہیں, ان میں جو بیلٹ ہیں وہ ہیں. اب وہ بیلٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں جو پی ٹی آئی کا, لیکن آپ کو پتا جب پی ٹی آئی کا کیس لگا ہوا تھا اس ٹائم قاضی صاحب نے کہا تھا کہ کتنے ووٹ ان کو پڑے, کتنے ہم یہ بیٹھ کر گن تھوڑی سکتے ہیں, سو ہمیں کو کاغذ دکھائیں. یعنی اس وقت وہ کاغذ مانگ رہے تھے کہ کاؤنٹ کہاں ہوا ہے وہ بتائیں, ووٹ نہیں مان رہے تھے. آج کہتے ہیں ووٹ از ایوری تھنگ. وہ جو ریمارکس آئے نا وہ اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان میں ٹریبیونل ورک کر رہے ہیں خاص کر پنجاب میں, ان کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ جہاں فارم 45-47 کی کنٹروورسی ہے آپ بکسے کھولیں, بیلٹ دیکھیں. اب بیلٹ میں جو بیلٹ پورے ہو چکے تو پورے ہو چکے, وہ آلریڈی ریکاؤنٹنگ میں جو اس قسم پی ٹی آئی کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 4 سیٹیں گئی ہیں تو وہ کیوں گئی ہیں کہ جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو کئی جگہ ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہو گئے, کئی دفعہ کوئی اور صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. خیر وہ معاملہ تو ڈفرینٹ ہے, لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس تھے جسٹس منصور علی شاہ کے تفاضات تھے کہ اس پہ فل کورٹ میٹنگ بلائے. جسٹس قاضی فیصل نے 4 صفحات پہ پوری جسٹس منیب اختر پہ چارج شیٹ کی, پھر اس کے بعد اپنی 25 اچیومنٹ بتائیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں نے ملک میں جمہوریت لائی ہے, اور لیکن آپ مضبوط بھی کریں گے اس کو اور لیکن فل جو کہ یقیناً کریں گے, شور کریں گے قاضی صاحب جمہوریت مضبوط کریں گے بالکل. لیکن جو بات نہیں کی جو مطالبہ تھا جیسے منصور علی شاہ کے, جی آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں, اس پہ ذکر نہیں ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ اگر نہیں بلائی جا رہی تو فل کورٹ میٹنگ کیا کر لے گی. دیکھیں وہ اس معاملے کو کنسیڈر تو کریں ایڈمنسٹریٹولی کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ہماری انٹرنل ورکنگ, اب اس میں یہ ہے کہ جی کون سا سو موٹو کس وقت لینا ہے. پہلے وہ سو موٹو ٹیک اپ ہوں گے جو پہلے تھے 184(3) کے کیسز, بعد جو نئے ہوں گے وہ نہیں ٹیک اپ ہو سکتے. یہ تو قاضی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ بہت مجبوری کے کیسز جو تھے وہ نہیں اٹھائے جا رہے تھے. نہیں ابھی یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نا, اس کی تو صرف ابھی فی الحال فوکس کمیٹی پہ ہے, اس کے علاوہ جو کچھ اس میں لکھا گیا وہ تو بلکہ بار جو پرو گورنمنٹ اس وقت وکلاء ہیں وہ بھی ڈیفینڈ کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کر رہا ہے.
کوئی مجھے بتائیں کہ کوئی وکیل جو اس وقت بار میں جو اوورآل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس آرڈیننس کو کوئی بھی نہیں دفاع کر رہا. اور مزے کی بات ہے اس پہ جسٹس قاضی فیصل پاکستان بار کونسل ہر چیز کی حمایت کری اس آرڈیننس کے خلاف نہیں کیا کسی نے نہیں کیا. تو یہ بڑا سیریس لیکن اچھی بات ہے نا اب عدالتیں اور سپریم کورٹ کو چلنا بھی آرڈیننس کے اوپر چاہیے. کیوں قانون اتنا ٹائم ضائع کراتے ہو عدالتوں کو؟ وہ کم از کم 1 مہینہ تو چلنا چاہیے تاکہ جب تک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو جائے 63A کا. اب اس میں جو بات ہو رہی ہے ایک اور بات کہ جیسے یحییٰ افریدی کے حوالے سے کہ جی میں نے ان سے بات کی, جب بینچ بن گیا 63A کے حوالے سے اپنا من پسند لائک مائنڈڈ زیادہ اس میں بٹھا کے اب بات ہو رہی ہے کہ جی جیسے یحییٰ افریدی سے بات کی تو وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یحییٰ افریدی صاحب بھی ہر چیز میں انکار ہی کر دیتے ہیں. نہیں اب وہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے نا جیسے منصور علی شاہ نے, پہلے فل کورٹ میٹنگ ہو جائے بہتر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے انکار کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے ہم بات اس میں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے, مین سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس میں اس کو دیکھنا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ جو وہ پہلے اگر فل کورٹ میٹنگ ہو جائے اور اس میں جسٹس قاضی فیصل نے جو یہ نکات یہاں ایکسپلین کیے یہ سارے ججز کو کر دیں, وہ میں بھی ان سے زیادہ یعنی ان سے کنونس ہو جائیں. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. سب کیوں یار, یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے, یہاں پہ آئینی ترمیم تھوڑی کرنی ہے, میجورٹیاں چاہیے. لیکن فل کورٹ دیکھیں میں کسی جگہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں کہا آپ نے اصول کے ساتھ کھڑا رہنا چاہے آپ اکیلے آدمی کھڑے. اب اگر قاضی صاحب اکیلے اصول کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں بھائی, کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟